السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 383، سورۃ النمل۔ آیات ہیں 64 سے لے کر 76 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ سوال، امن یعنی بھلا کون ہے؟ بدا یبدو یعنی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ یعنی اعادہ کرے گا۔ اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ پھر سوال، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ تو ظاہر ہے کہ ہرگز جواب اس کا ہوگا نہیں۔ تو کہہ دیجیے، قل، کوئی دلیل لاؤ تمہارے پاس اگر تم سچے ہو۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ أيان يبعثون، کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بلکہ جانتا کیا، انہیں اس بات کا بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بحث، دوبارہ اٹھائے جانا۔ وما یشعرون ایان یبعثون۔ اب اگلی آیت سنیے گا، بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منہا بل هم منہا عمون۔ یہ بل اور ادارک یہ الفاظ عام بول چال میں استعمال نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس کا معنی جو کنوں کیے ہیں، بعض انہوں نے کیے ہیں تھک کر رہ جاتا ہے ان کا علم آخرت میں، بعضوں نے کیے ہیں ختم ہو جاتا ہے ان کا علم آخرت میں، یعنی کچھ ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ شک میں، فی شک منہا، یعنی یہ جو ذکر چل رہا ہے بعث کا، بلکہ عمون، عما سے بلکہ اندھے۔ تو ایسے کئی الفاظ کلام پاک میں ایسے ہیں جو اب استعمال نہیں ہوئے لیکن ہوتے تھے۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون۔ اور جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم اور ہمارے باپ دادا، تو کیا نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اساطیر اس کے پہلے بھی گزر چکا ہے، ہم سے تو وعدہ کیا گیا اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی اس سے پہلے ایسے وعدے، مگر یہ کیا ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پچھلوں کے قصے ہیں اور کچھ نہیں۔ تو اب جواب دیا جا رہا ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ کہیے ان سے کہ زمین میں گھومو، دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیا ہوا ہے، اور یہ دیکھتے تھے کہ بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں،
پھر تسلی دی جا رہی ہے رسول کو، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ ان پر کوئی غم نہ کریں اور نہ کوئی تنگی محسوس کریں۔ کس بات سے؟ جو یہ لوگ چال چل رہے ہیں، یعنی یہ لوگ جو چال چل رہے ہیں آپ اس میں نہ تنگ دل ہوں اور نہ غم کریں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم اس میں سچے ہو۔ تو کہہ دیجئے قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، یہاں پر بھی کلمہ ردف اس لیے ہم نے تحریر کیا ہے کہ ردف اصل میں جو قریب ہو، تو کہہ دیجئے کہ قریب ہے کہ اس میں سے کچھ جس کا تم استعجال یعنی جو جلدی مچا رہے ہو نا، تو کچھ تمہارے قریب ہو چکا ہے۔ تو ردف کے معنی وہ تو قافیے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں شعر شاعری میں، اور کلام پاک کی اصطلاح میں مراد جو عذاب قریب آنے والا ہے، تو اس سے مراد مفسرین نے بدر کی جنگ کا لیا ہے۔ تو یہ الفاظ بھی آج کل عام بول چال میں استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور تیرا رب یقیناً لذو فضل، بڑے فضل والا ہے۔ تو اب یہ ذو بار بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کبھی ذو کبھی ذا کبھی ذی، لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے کہ نافرمانی کے بعد بھی گرفت نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس قدر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے دل چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز غائب نہیں مگر یہ کہ روشن کتاب میں، کھلی ہوئی کتاب میں درج ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر کیا جس میں یہ اکثر اختلاف کرتے رہے ہیں، اسے بیان کیا گیا ہے، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ تو آج اتنا ہی، کوشش کرتے رہیں گے اور آپ کی دعاؤں کے منتظر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام